رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وبارك وسلم وصل عليه۔ اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق فرمائی اور تمام لوگوں کو ایک باپ اور ایک ماں سے پیدا فرما کر مختلف کنبوں، قبیلوں اور ذاتوں میں تقسیم کر دیا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے اس رب سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اس جان سے اس کے جوڑے کو پیدا کیا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کثیر تعداد میں مردوں اور عورتوں کو پیدا فرما دیا۔ اور دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے تمہارے قبیلے اور کنبے بنا دیے تاکہ تمہارا آپس میں تعارف ہو جائے۔ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے ہاں تم سب میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف سب سے زیادہ ہے۔ شریعت اسلامیہ نے اسلامی اخوت اور بھائی چارے کے بعد ہمارے آپس کے رشتے کو ایک جسم کی مانند قرار دیا ہے۔ ہم کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں رہ سکتے، اور مومن بھی وہی ہوتا ہے جو ایک دوسرے کی خیر خواہی کرتا ہے، ایک دوسرے کے کام آتا ہے، مصیبت، پریشانی، دکھ اور تکلیف میں ایک دوسرے کا سہارا بن جاتا ہے۔ لیکن آج اگر ہم اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اندر خیر خواہی کا جذبہ ختم ہو رہا ہے، خون سفید ہو رہے ہیں، بھائی بھائی کا دشمن اور دوست دوست کے خلاف ہے، ہر بندہ دوسرے کی جڑوں کو کاٹنے میں اور دوسرے کا نقصان کرنے میں اور نقصان پہنچانے میں مصروف ہے اور پوری کوشش میں لگا ہوا ہے۔ حالانکہ یہ دین اسلام کا مزاج نہیں ہے، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ اسلام نے تو خیر خواہی کا درس دیا ہے۔
اسلام نے تو مسلمان کو مسلمان کا بھائی بنایا ہے، اور اسلام کی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے، دین کے احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں ہر صورت میں ایک دوسرے کا خیر خواہ بننا چاہیے، ہر صورت میں ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنی چاہیے، معاشرتی لحاظ سے خواہ کوئی بڑا ہو یا چھوٹا، امیر ہو یا غریب، حاکم ہو یا رعایا، شریعت اسلامیہ نے اس کو ہر حالات میں، ہر حال میں، ہر صورت میں مسلمان کی خیر خواہی کا درس دیا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، آپ نے فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، کسی کے نقصان کرنے کا نام دین نہیں ہے، حسد اور بغض دل کے اندر رکھنے اور پیدا کرنے کا نام دین نہیں ہے، ہر وقت کسی کے نقصان کی کوشش میں اور نقصان پہنچانے میں لگے رہنے کا نام دین نہیں، خیانت کا نام دین نہیں ہے، دھوکہ دینے کا نام دین نہیں ہے، کسی کو زیر کرنے کا نام دین نہیں ہے، کاروبار کے لحاظ سے اور رشتوں کے لحاظ سے اس کو نیچا کرنے کا نام دین نہیں ہے، بلکہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے کہ تم ایک دوسرے کے خیر خواہ بن جاؤ، تم ایک دوسرے کے ناصح بن جاؤ، اور دین تمہارے لیے خیر خواہی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ کے قرآن نے بھی یہ کہا لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى، کمزوروں پر اور مریضوں پر، ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج، اور وہ لوگ جو خرچ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ان پر کوئی حرج نہیں ہے، کمزوروں پر بھی حرج نہیں ہے، مریضوں پر بھی حرج نہیں ہے، مال کی طاقت اور خرچ کرنے کی طاقت نہ رکھنے والوں پر بھی کوئی حرج نہیں ہے، کب؟ اذا نصحوا للہ ورسولہ، جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے خیر خواہی کریں، جب وہ خیر خواہ بن جائیں گے، جب وہ خیر خواہی کریں گے، تو ما علی المحسنین من سبیل، نیکی کرنے والوں پر کوئی سبیل، کوئی الزام، کوئی راستہ نہیں ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا۔ تو سب سے پہلی بات ہمارے ذہنوں کے اندر، ہمارے دل و دماغ میں جو بات راسخ ہو جانی چاہیے وہ یہ بات ہے کہ دین کہتا ہے ایک دوسرے کے خیر خواہ بن جاؤ، اگر تم رشتہ دار ہو پھر بھی خیر خواہ بن جاؤ، اگر تم رشتہ دار نہیں ہو پھر بھی خیر خواہ بن جاؤ، اگر تم امیر ہو یا غریب، حاکم ہو یا رعایا، اختیارات والے ہو یا بے اختیار، جس زندگی کے شعبے کے ساتھ تعلق رکھتے ہو، تم ایک دوسرے کی خیر خواہی، یہ دین درس دیتا ہے، یہ دین احکامات جاری کرتا ہے، اور صرف یہی درس نہیں دیتا بلکہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تو مسلمان کے مسلمان پر حق بھی رکھے، مسلمان کے اوپر خیر خواہی کا حق ہے، یہ صرف ترغیب ہی نہیں ہے کہ بس جو کر لیتا ہے بہتر ہے، جو نہیں کرتا کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں، بلکہ اللہ نے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو حق رکھا ہے ان حق میں سے ایک حق خیر خواہی کا حق،
جامع ترمذی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للمؤمن علی المؤمن ست خصال، مومن کے اوپر 6 حق، 6 خصلتیں ہیں۔ یعودہ اذا مرض، پہلا حق کیا ہے کہ جب وہ مریض ہو جائے تو یہ اس کی عیادت ہے۔ یہ بیمار ہے، تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، بیماری کے اندر ہے، یعودہ تو یہ کیا کرے، یہ اس کا خیر خواہ بن جائے، یہ اس کی بیمار پرسی کے لیے جائے، اس کی عیادت کے لیے جائے۔ وَيَشْهَدُهُ إِذَا مَاتَ، اور جب مسلمان فوت ہو جاتا ہے تو اس کا دوسرے مسلمانوں پر حق ہے کہ وہ اس کی نماز جنازہ ادا کرے، اس کے جنازے میں حاضر ہوں۔ وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ، اور جب مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو دعوت دیتا ہے تو اس کی دعوت کو قبول کرے، اپنے مسلمان بھائی کی دعوت کو قبول کرے۔ یہاں مسلمان بھائی کی دعوت کو قبول کرنا تو دور کی بات ہے، بھائی بھائی کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، باپ اولاد اور اولاد باپ کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، یہاں رشتہ دار کی دعوت پہ جانے کے لیے تیار نہیں۔ 20 40 سال پرانی قدورتیں، پرانا بغض، پرانی نفرتیں دل کے اندر رکھی ہوئی ہیں۔ میں نے 20 سال پہلے کہا تھا اگر یہ تو نے کام کیا تو تیرے لیے میرا جینا اور مرنا ختم ہے۔ مسلمان بھائی کا یہ مسلمان پر حق ہے، جو رشتہ دار نہیں ہے، جس کا خون کا رشتہ نہیں ہے، جو ایک ماں کے بطن سے پیدا نہیں ہوئے، جو ایک باپ کے نطفے سے پیدا نہیں ہوئے، صرف اسلام کا رشتہ ہے، صرف دین کا رشتہ ہے، صرف اسلام کی اخوت ہے، اسلام کا بھائی چارہ ہے، اسلام کے بھائی چارہ ہونے کے ناطے سے یہ اس پر حق ہے کہ وہ بھائی مسلمان مریض کی عیادت کے لیے جائے، مسلمان بھائی کے جنازے میں شامل ہونے کے لیے جائے، مسلمان بھائی کی دعوت کو قبول کرے۔ وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ، اور جب وہ مسلمان بھائی سے ملتا ہے تو اس کے ساتھ السلام علیکم، مسلمان بھائی کو سلام کرے۔ نفرتیں، قدورتیں، بغض دل کے اندر رکھا ہوا، منہ ٹیڑھا کیا ہوا، تکبر اور غرور کے ساتھ، اپنی چتراہٹ اور اپنی اکڑ کے ساتھ نہ گزر جائے، بلکہ یہ گزرے غریب ملتا ہے تب، امیر ملتا ہے تب، اس کے لیے کوئی کمزور ہے تب، اس کے لیے کوئی طاقتور ہے تب یہ اس کو السلام علیکم کہے۔ یہ کوئی احسان نہیں اس پہ کرتا کہ میں چودھری ہوں، میں تجھے سلام کر رہا ہوں، میں وڈیرا ہوں، میں جاگیردار ہوں، میں تجھے سلام کر رہا ہوں۔ وَيُسَلِّمُ إِذَا لَقِيَهُ، بلکہ اللہ رب العزت نے، اللہ کی شریعت نے اس پر حق رکھا ہے کہ وہ اس کے پاس سے گزرے تو اسے سلام کرے، اس کے پاس سے گزرے تو اسے سلام کرے۔ وَيُشَمِّتُهُ إِذَا تَسَا، وہ چھینک مارتا ہے، چھینک مارنے کے بعد الحمدللہ کہتا ہے تو سننے والا اس کے جواب میں اسے دعا دے اور کہے یرحمک اللہ، اللہ تجھ پہ رحم کرے۔ وَيَنْصَحُهُ لَهُ إِذَا غَابَ أَوْ شَهِدَ، اور چھٹا حق اللہ کی شریعت نے جو مجھے آپ کو کل کائنات کو بتایا ہے، بیان کیا، وہ کیا ہے کہ مسلمان بھائی غائب ہو یا حاضر ہو، مسلمان بھائی موجود ہو یا موجود نہ ہو، وہ ہر حالت میں اس کی خیر خواہی کرے، مسلمان بھائی کی ہر حالت میں خیر خواہی کرے، خواہ وہ موجود ہے تب بھی اس کی خیر خواہی کرے، خواہ وہ موجود نہیں ہے تب بھی اس کی خیر خواہی کرے۔ ایسا نہ ہو وہ موجود نہ ہو تو اس کی جڑیں کاٹنے میں لگا رہے، اس کے نقصان کرنے میں لگا رہے، اس کا جناب وہ دھوکہ دینے اور خیانت کرنے میں لگا رہے۔ وہ کون سا موجود ہے، اس کو کون سا پتہ ہے، وہ تو کہیں گیا ہوا ہے، چلو اس کی عدم موجودگی میں سارا مال سمیٹ لیتے ہیں، اس کی عدم موجودگی میں اس کے رشتے ناتوں کو توڑ دیتے ہیں، اس کی عدم موجودگی میں اس کا نقصان کر دیتے ہیں۔ وَيَنْصَحُهُ لَهُ إِذَا غَابَ وَشَهِدَ، مسلمان بندہ وہ ہے جو اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں بھی اس کا نقصان نہیں کرتا بلکہ اس کی خیر خواہی کرتا ہے۔
یہاں غیر موجودگی تو دور کی بات ہے، یہاں تو موجودگی میں ٹانگیں کاٹی جاتی ہیں، یہاں تو موجودگی میں اس کی ٹانگیں کھینچی جاتی ہیں، یہاں تو موجودگی میں اس کی جڑیں کاٹی جاتی ہیں، یہاں تو موجودگی میں اس کے ساتھ دھوکہ کیا جاتا ہے، یہاں تو موجودگی میں اس کے ساتھ خیانت کی جاتی ہے، عورتیں عورتوں کے ساتھ خیانت کرتی ہیں، مردوں کے ساتھ خیانت کرتے ہیں، بھائی سے خیانت کرتا ہے، وراثت میں خیانت کی جاتی ہے، مال اور جائیداد میں دھوکے دیے جاتے ہیں، پڑوسی کے حقوق کو پامال کیا جاتا ہے، رشتہ داروں کے حقوق کو توڑا جاتا ہے، بھائی موجود نہ ہو تو اس کی ٹانگیں کھینچ دی جاتی ہیں، اس کے مال پہ قبضہ کر لیا جاتا ہے، اور اگر موجود ہو تو اس کو دھوکہ دیا جاتا ہے، لوگوں کو اس کے خلاف ورگلایا جاتا ہے، اس کے ساتھ خیانت کی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلمان کو تعلیم دی ہے میرے بھائیوں، وہ تعلیمات یہ نہیں ہیں، وہ تعلیمات ہر حال میں خیر خواہی کی تعلیمات ہیں کہ مسلمان موجود نہ ہو اس کی عدم موجودگی میں بھی اس کی خیر خواہی ہے۔ اور خیر خواہی یہ معمولی عمل نہیں ہے، خیر خواہی صرف سننے اور بولنے کی حد تک کوئی مٹھاس والا لفظ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے المعجم الکبیر طبرانی کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب عبادتی عبدی الی النصیحہ، کہ اللہ تعالیٰ کا سب سے پسندیدہ عمل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا سب سے پسندیدہ عمل عبادت میں سے خیر خواہی ہے۔ ایک بندہ نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، نفل و نوافل ادا کرتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، اس کے یہ سارے عمل اس کے لیے ہیں، کوئی معاشرے کو اس کا فائدہ نہیں ہے کہ میں رات کو تہجد کی نماز پڑھتا ہوں، میں فجر اور اشراق پڑھتا ہوں، میں ظہر اثر اور مغرب پڑھتا ہوں، میرے بڑے ذکر اذکار ہیں، میں قرآن کی بڑا دن تلاوت کرتا ہوں، میں بڑے نفل و نوافل ادا کرتا ہوں۔ وہ جتنی بھی عبادت کرے گا اس کی عبادت کا صرف اس کو فائدہ ہے، اور اگر عبادت کے ساتھ لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالے گا، عبادت کے ساتھ لوگوں کے حقوق کو پامال کرے گا، عبادت کے ساتھ لوگوں کے ساتھ خیانت کرے گا، عبادت بھی کرے اور لوگوں کو دھوکہ بھی دے، عبادت بھی کرے اور لوگوں کا نقصان بھی پہنچائے، لوگوں کو ضرر بھی پہنچائے، لوگوں کی خیر خواہی نہیں کرتا، اللہ کی قسم اس کی عبادت کا معاشرے کو فائدہ نہیں۔ معاشرے کو تب فائدہ ہے وہ کسی کا نقصان نہ کرے، معاشرے کو تب فائدہ ہے وہ کسی کو دھوکہ نہ دے، معاشرے کو تب فائدہ ہے کسی کا گزرنے کے لیے راستہ بند نہ کرے، معاشرے کو تب فائدہ ہے پانی گندے گٹر کا پانی راستے میں چھوڑ کر لوگوں کو ذلیل اور رسوا نہ کرے، معاشرے کو تب فائدہ ہے وہ اپنے پڑوسیوں کے حقوق کو پامال نہ کرے، معاشرے کو تب فائدہ ہے جب وہ معاشرے کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، معاشرے کے لیے سہولتیں دے گا، معاشرے کے ساتھ تعاون کرے گا۔ معاشرے کو اس بندے کی عبادات اور نیکیوں کا اس وقت فائدہ ہے جب وہ بھی بندے کا پتر بن جائے اور اس کی زبان بھی بندے کا پتر بن جائے۔ اگر کوئی نمازیں پڑھتا ہے تو ہمارے لیے تو نہیں پڑھتا، میں کہوں میں بہت بڑا حاجی ہوں، میں نے ہر سال حج پہ کیا، حج پہ جاتا ہوں، میں نے معاشرے پہ کون سا احسان کر دیا؟ اگر میں کہوں 5 کی بجائے میں 7 نمازیں پڑھتا ہوں تو میں نے گاؤں والوں کے لیے کون سی قربانی دے دی کہ 7 نمازیں پڑھتا ہوں؟ اگر میں کہوں ہر سال میں عمرے پہ جاتا ہوں، ہر سال روزے بھی رکھتا ہوں اور اعتکاف بھی کرتا ہوں، میں ہر سال قرآن مجید کی تلاوتیں کر کے قرآن کی تلاوت مکمل بھی کرتا ہوں، میں نے معاشرے کا کون سا حق ادا کیا ہے؟ میں نے معاشرے پہ کون سا احسان کیا ہے؟ میں نے معاشرے کے ساتھ کون سی نیکی کی ہے؟ یہ ساری عبادات تو صرف میں نے اپنے لیے کی ہیں، اپنے فائدے کے لیے کی ہیں، اپنے جناب اللہ کے تقرب کو حاصل کرنے کے لیے کی ہیں، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے اور جنت کے داخلے کے لیے کی ہیں۔ معاشرے کا احسان تو تب ہے جب تو معاشرے کے ساتھ دھوکہ نہ کرے، جب تو بھائی کے حق کو پورا کرے، جب تو اپنی بہن کے حق کو پورا کرے، جب تو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، جب اپنے بیوی بچوں کے حقوق کو پورا کرے، جب اپنے مسلمان بھائی کے حق کو پورا کرے، جب لوگوں کے ساتھ نیکی کرے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرے، اپنے محلے والوں کو دکھ اور تکلیف نہ پہنچائے، ان کے راستے کو درست کرے، ان کے بازار کو درست کرے، اپنی دیوار کو دوسرے کی دیوار کے ساتھ لگائے تو اس کو تکلیف نہ پہنچے، پھر تیرا معاشرے پہ احسان ہے کہ تو معاشرے کے ساتھ نیکی کر۔
یہاں جب لوگوں کی باری آتی ہے ہم کہتے ہیں کھا جاؤ پی جاؤ، لتاڑ دو ان کو نقصان پہنچا دو، ان کا بیڑا غرق کر دو، اور راستہ کیا ہے اور احسان کیا ہے، نیکی کیا ہے؟ دیوار کے ساتھ دیوار ہے تو اس کو گرا دو، نقصان پہنچا دو۔ راستے پہ گزرنے والے ہیں، راستے کو سڑک کو کاٹ کاٹ کر چھوٹا کر دو، اس کے بننے اور اس کے بٹے اور اس کے بٹے اور اس کا جناب کھالا وہ سارا کا سارا اپنی طرف کھینچ لو اور اس کو نقصان پہنچاتے رہو، اس کا پانی بھی ٹوٹتا رہے، اس کو گزرنے کے لیے جگہ بھی نہ پہنچے۔ وہ پڑوسی کی دیوار کے ساتھ اپنی دیوار اور اپنا واش روم بنا کر گٹر اس کی طرف بنا کر اس کو بور پہنچاؤ، اس کو سمیل پہنچاتے رہو، اس کو تکلیف دیتے رہو، اپنا بازار اونچا کر کے لوگوں کے گزرنے کے لیے راستہ سارے کا سارا تنگ کر دو۔ اس حاجی اور نمازی کا معاشرے کو کیا فائدہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے لوگ محفوظ ہی نہیں ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ کسی کو اللہ نیکی کی توفیق دے تو وہ کہے تم راستہ خراب کرتے ہو، تم یہ تکلیف سارے ہی کر دینے، میں کوئی کلا سارے ہی گٹراں دا پانی بازاراں چ چھڑ دینے، میں کوئی کلا سارے ہی مال ڈنگر بازاراں چ بن دیندے نے، میں کوئی کلا سارے نہیں 10-10 فٹ بازار چ دیواراں کیتیاں، میں کوئی کلا۔ یہ سارے حاجی اور تو بھی حاجی سارے جہنم میں چلے جائیں گے، تو بھی جہنم میں بھاگ کر جانا کہ میں بھی ان کے ساتھ شریک تھا۔ اللہ کی قسم ایک بلشت زمین اگر اس نے کسی کی قبضہ کر لی، بازار میں قبضہ جما لیا، کسی پڑوسی کے وہ جناب وہ بازار پہ کسی پڑوسی کے حق کو پامال کر دیا، لمبے چوڑے مرلوں اور کنالوں اور مربوں اور ایکڑوں کی بات نہیں، صرف ایک گٹھ ایک بلشت زمین پہ قبضہ کر لیا، یہی جہنم میں لے جانے کے لیے اس حاجی صاحب کے لیے کافی ہو جائے گا، اور 7 زمینوں کا طوق اس کی گردن میں قیامت کے دن پہنا دیا جائے۔ اللہ کے ہاں تو سب سے بہترین عبادت اور محبوب ترین عبادت خیر خواہی کی عبادت تھی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا حب عبادتی عبدی الی النصیحہ، میرے بندوں کی میرے نزدیک جو سب سے محبوب عبادت ہے وہ خیر خواہی کی عبادت۔ یہاں خیر خواہی کا جذبہ ہی نہیں ہے، یہاں خیر خواہی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میرے جیسا بندہ بھی کسی کے ساتھ چلنے لگے تو پہلے سوچتا ہے اس کے ساتھ جا رہا ہوں مجھے کیا فائدہ ہوگا، اس سے سلام لوں گا مجھے کیا فائدہ ہوگا، اس کے پاس بیٹھوں گا مجھے کیا فائدہ ہوگا، اس کے ساتھ چل کر جاؤں گا مجھے کیا فائدہ ہوگا۔ میں تو تب جاؤں گا، تب بیٹھوں گا، تب سلام لوں گا جب سلام لینے سے، اس کے ساتھ چلنے سے، اس کے پاس بیٹھنے سے مجھے فائدہ ہوگا تو پھر ٹھیک ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ البجلی صحابی رسول ہیں، المعجم الکبیر طبرانی کی روایت ہے، فرماتے ہیں میں اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پاس آپ کی بیعت کے لیے حاضر ہوا، آپ نے فرمایا مدّا یدک یا جریر، اے جریر اپنے ہاتھ کو آگے پھیلا، بیعت کرنے کے لیے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھا۔ میں نے پوچھا الا مہ یا رسول اللہ، کس بات پر آپ کی بیعت کروں؟ آپ نے فرمایا ان تسلم وجہک للہ، اس بات پر میری بیعت کر لے کہ اللہ کے لیے اپنے چہرے کو مطیع اور فرما بردار کر دے گا، والنصیحۃ لکل مسلم، اور اس بات پر بیعت کر کے تو ہر مسلمان بھائی کی خیر خواہی کرے گا۔ یہ کوئی معمولی مسئلہ تھا کہ صحابہ کرام اسلام قبول کرتے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوتے، آپ اپنے ہاتھ پر ان کے ہاتھ سے بیعت لیتے اس بات پر النصح لکل مسلم کہ میں تجھ سے بیعت لیتا ہوں، مجھ سے وعدہ کر، میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر، میرے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر یہ قول اور اقرار کر کہ اپنی زندگی میں تو کسی مسلمان کا نقصان نہیں کرے گا، بلکہ اپنی زندگی میں تو مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرے گا۔ یہ اتنی بڑی بات تھی کہ مسلمان ہونے کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ سے اس بات پہ بیعت لیا کرتے تھے۔ ہم کہتے ہیں چھڈو جی پھر کی ہو گیا، اور کوئی گل نہیں جی، اور کوئی نہیں جی، یہ تو ایسے ہی ہیں، یہ تو ایسے، یہ بھی ایسے کرتے ہیں، یہ بھی ایسے کرتے ہیں۔
اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے اس بات پر بیعت لے کر مجھے اور آپ کو درس دے دیا ہے، مجھے اور آپ کے لیے احکامات اور تعلیمات چھوڑ دی ہیں کہ بہترین عبادت، بہترین دین، بہترین اسلام کی بہترین تعلیمات اور احکامات کیا ہیں؟ صحابہ فرماتے ہیں بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کیا کرتے تھے اس بات پر علی النصح لکل مسلم کہ ہر مسلمان کی خیر خواہی کرے۔ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک بندوں میں سب سے محبوب ترین بندے وہ ہیں جو سورج اور چاند کی نگرانی کرتے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ کے نزدیک محبوب ترین بندے وہ ہیں جو اذانیں دیتے ہیں، مؤذن اللہ کا سب سے محبوب بندہ ہے، اور وہ بندے اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین بندے ہیں جو چلتے پھرتے لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے والے ہیں، جو چلتے پھرتے لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہیں، دائیں جاتے ہیں تو خیر خواہی، بائیں جاتے ہیں تو خیر خواہی، باہر نکلتے ہیں تو لوگوں کی خیر خواہی، ہر وقت ان کے ذہن میں کیا ہے کہ لوگوں کا نقصان نہ ہو، میں اس بندے کی خیر خواہی۔ اور ہم بھی چلتے پھرتے خیر خواہی کرتے، دائیں گئے تو لوگوں کے کان بھر دیے، بائیں گئے تو لوگوں کے کان بھر دیے۔ وہ دو بھائیوں کی صلح ہو رہی ہے، شام کو رات کی تاریکی میں پہنچ کر پھونک مار دی، نہ صلح نہ کرنا، میں تیرے ساتھ ہوں، اس کو رگڑا ایسا لگائیں گے ساری زندگی یاد رکھے گا۔ باپ بیٹے کی صلح ہو رہی ہے تو وہ جا کر جناب فتنے کا بیج بو دیتے ہیں، بھائی بھائی کا جھگڑا کرواتے ہیں، بہن بھائیوں کو آپس میں بولنے نہیں دیتے، پڑوسی کو آپس میں اتفاق اور اتحاد سے رہنے نہیں دیتے۔ ان کا سارا دن کام کیا ہے کہ صبح سے شام تک رشتہ داروں کے درمیان لڑائی کیسے کروانی ہے، کیسے پھونک مارنی ہے، کیسے اس کو کرنا ہے۔ میرا بڑا تعلق ہے تھانے کچہری کے اندر، ان فرعونوں کے ساتھ میرا بڑا اٹھنا بیٹھنا ہے، تو نے نیچا نہیں ہونا، تو نے جناب نرمی نہیں دکھانی، میں تیرے ساتھ چلوں گا، پرچہ بھی کٹوائیں گے، کیس بھی کریں گے، ایسی کی تیسی، یہ ساری زندگی بول کے تو دکھائے، یہ ہماری بھی خیر ہے، کیونکہ ہماری چدراہٹیں، ہماری جاگیرداریں، ہماری فرعونیت، ہماری حاکمیت اس کے بغیر چلتی ہی نہیں۔ ہم تو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں نا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات، خیر خواہی کرنا یہ عام لوگوں کا عمل اور عام لوگوں کا شیوا نہیں، بلکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کسی کی خیر خواہی کرنا یہ انبیاء کرام کا شیوا ہے، یہ تو نبیوں کا شیوا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر سورۃ اعراف میں اللہ رب العزت نے کیا اور فرمایا ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارے لیے امین بھی ہوں اور میں تمہارا خیر خواہ بھی ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، فرمایا ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم وعالم من اللہ ما لا تعلمون، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں اور اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے حضرت صالح علیہ السلام کا سورۃ اعراف میں ذکر فرمایا کہ انہوں نے اپنی قوم کو کیا کہا، یا قوم لقد ابلغتکم رسالۃ ربی ونصحت لکم ولکن لا تحبون الناصحین، اے میری قوم میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں، ولکن لا تحبون الناصحین، لیکن تم ایسے لوگ ہو تم خیر خواہوں کو پسند ہی نہیں کرتے۔ یہ بھی آج ہمارے معاشرے والی بات ہے، جو خیر خواہ ہے، جو صالح ہے، جو ایک دوسرے کی صلح کروانے والا ہے، جو اخوت اور بھائی چارے والا ہے، نہیں جی نہیں اس کے قریب نہیں جانا، اور نہیں یہ بندہ ہی نہیں ٹھیک، ایک تو نیویں ہونے کی گل کرتا ہے، جدوں گل کرتا ہے آندا بس صبر کرو، گل کوئی نہیں، برداشت کرو، پی جاؤ، بڑا بھرا ہے جو نے کر بھی لیا تو خیر سل ہے، چاچے دا پتر، یہ جدوں گل کرتا ہے نیویں ہو جاؤ، اسی کمی بن جائیے لوگوں نے، اسی بس نیویں ہی ہو جائیے، اسی تھلے ہی لگ جائیے، اسی کسی کو دانے لے کے کھانے، وہ فلانا بندہ بڑا چنگا ہے، جدوں آتا ہے آندا کھچ دیو، لتاں وڑ دیو، جناب تسی میرے نال سویرے چلو، آپ تھانے پرچہ کراؤنا ہے، آپ انہاں تے کیس کرنے ہیں، میرے نال آؤ، اینوں آپ رستے پھڑ لیں گے، اے بندہ بڑا چنگا ساڈے نال چلتے،
وہ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے بندہ جب 10 سال لڑائی رہتی ہے تھانے کچہری کے فرعونوں کو ہم زمینیں بیچ کر اور فرعونوں کی جھولیاں بھر دیتے ہیں، 10 سال بعد خیال آتا ہے اوہو 1 کنال کے بدلے 10 ایکڑ زمین بک گئی، وہ پہلے والے مولوی دی گل مان لیندے تو چنگی گل سی، چلو 10 کلے تو بچ جاتے۔ وَلَٰكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا تھا میں تمہارا خیر خواہ ہوں لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے، تم خیر خواہوں کو اچھا نہیں سمجھتے۔ اللہ کی شریعت کیا کہتی ہے میرے بھائیوں؟ ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا یہ خیر خواہی ہے، مسلمان عوام کو دین سکھانا یہ خیر خواہی ہے، کسی کے عیبوں پر پردہ ڈالنا یہ خیر خواہی ہے، کسی کو دھوکہ نہ دینا یہ اس کی خیر خواہی ہے، حسد اور بغض نہ رکھنا یہ اس کی خیر خواہی ہے، اور اس بندے سے خیانت نہ کرنا یہ اس بندے کی خیر خواہی ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، ولا یخذلہ وہ اس کو ذلیل اور رسوا نہیں کرتا، ولا یسلمہ وہ کسی ظالم کے اس کو سپرد نہیں کرتا، من کان فی حاجت اخیہ جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے، کان اللہ فی حاجتہ اللہ اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے۔ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِّن كُرَبِ الدُّنْيَا اور جو کسی مسلمان بھائی کی دنیاوی تکالیف میں سے کسی ایک تکلیف کو دور کر دیتا ہے، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِّن كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ اللہ اس بندے کی قیامت کی تکلیفوں میں سے ایک تکلیف کو دور کر دے گا۔ ہم کہتے ہیں نا ہمیں کیا فائدہ ہوگا، ہمیں کیا ملے گا، ہمارے پاس کیا آئے گا؟ اللہ کی شریعت نے بتایا ہے تمہیں کیا فائدہ ہوگا، تمہارے پاس کیا آئے گا؟ اللہ کی شریعت کہتی ہے تم اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف کو دور کرو، اللہ قیامت کی تکلیفوں میں سے تمہاری تکلیفوں کو دور کر دے۔ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور جو کسی مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرتا ہے، اس کے عیبوں پہ پردے ڈال دیتا ہے، اس کی تشہیر نہیں کرتا، اس کو نشر نہیں کرتا، لوگوں کے کانوں میں اس کے لیے جا کر پھونکے نہیں مارتا، تجھے پتہ چلا فلاں بندہ ایسا ہے، پتہ چلے رات والے کام دا نہیں جی میں تمہیں دسنا، کل والی گل دا پتہ چلیا نہیں جی نہیں میں دسنا، سلام پھیریا نہیں تو شروع ہو گیا، ہوٹل پہ بیٹھا ہے شروع ہو گیا، دکان کے تھڑے پہ بیٹھا ہے شروع ہو گیا، باہر زمین پہ بیٹھا ہے تو جناب شروع ہو گیا، زمیندارہ کر رہا تھا شروع ہو گیا، وہ پرسوں جو واقعہ ہوا پتہ چلا نہیں، یہ عورتوں کے نیٹ ورک کی طرح یہ بھی لوگوں کے کانوں میں پھونکے مارتا ہے، یہ بھی بتاتا ہے بھی باجی تینوں پتہ چلیا نہیں بہنا تینوں پتہ لگ گیا، وہ سارے کے سارے علاقے میں اس کو ذلیل کر دیتے ہیں، اس کو رسوا کر دیتے ہیں، اس کے عیب کے اوپر پردہ ڈالنے کی بجائے اس کی تشہیر کر دیتے ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا جو کسی مسلمان کے عیب پہ پردہ ڈالے گا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللہ اس کے عیبوں پر قیامت کے دن پردے ڈال دے گا۔ یا تو یہ تشہیر کرے نا نشر کرے، یہ بتائے لوگوں کو کہ اس کے پاس کوئی عیب نہیں ہے، اس کے پاس کوئی خامی نہیں ہے، اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، اس کے پاس کوئی برائی نہیں ہے، پھر لوگوں کی برائیاں بیان کرتا پھرے، پھر لوگوں کے عیبوں کی تشہیر کرتا پھرے، پھر لوگوں کے عیبوں کی خبریں دیتا پھرے۔ جب اس کے پاس بھی عیب ہیں، جب اس کے پاس بھی برائیاں ہیں، جب اس کے پاس بھی نافرمانیاں اور گناہ ہیں، پھر یہ لوگوں کے عیبوں کو نشر نہ کرے بلکہ ان کے اوپر پردہ ڈالے۔ پردہ ڈالنے کا فائدہ یہ ہوگا کل اللہ رب العزت پوری کائنات کے سامنے اس کے عیبوں کی پردہ پوشی کر دے۔ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے کا شریعت نے حکم دیا، اور صحیح البخاری کی حدیث ہے اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما اپنے مسلمان بھائی کی مدد کر، وہ ظالم ہے پھر بھی اس کا مددگار بن جا، وہ مظلوم ہے پھر بھی اس کا مددگار بن جا۔ ایک بندے نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انصرہ اذا کان مظلوما جب وہ مظلوم ہے پھر تو میں اس کی مدد کروں گا،
اگر وہ ظالم ہے تو پھر میں اس کا کیسے مددگار بن جاؤں، ظالم کی میں کیسے مدد کروں؟ آپ نے فرمایا تحجزہ او تمنعہ من الظلم فإن ذلک نصرہ، جب وہ ظالم ہے تو اس کو ظلم سے روک لے، جب وہ ظالم ہے اس کو ظلم نہ کرنے دے، جب وہ ظالم ہے تو اس کے ظلم کے آڑے آ جا، جب اس ظالم کو تو ظلم نہیں نہ کرنے دے گا تو تیری اس کے ساتھ یہ مدد ہے۔ سانوں کی لگے وہ فلانے نے فلانے نال کر لے، سانوں کی لگے، ہمیں کیا ہے، وہی کر رہے نا، وہ کرتا ہے تو کرتا رہے، وہ ایسے کرتا ہے تو کرتا رہے۔ اللہ کی شریعت کیا کہتی ہے؟ انصر اخاک ظالما او مظلوما، مظلوم مسلمان ہے تو پھر تو اس کی مددگار، اس کو مدد کر، تعاون کر، اگر ظالم ہے پھر بھی اس کے ساتھ تعاون کر۔ تو ظالم کا تعاون کیا ہے؟ کہ اس کو ظلم نہ کرنے دے۔ یہاں ظالم کے ساتھ سارے کھڑے ہو جاتے ہیں، مظلوم کو پوچھتا ہی کوئی نہیں، مظلوم کو ہی کہتے ہیں چلو معافی مانگ لے، صلح کرا دیں۔ وہ گالیاں بھی کھائے، وہ جناب حق بھی پامال کروائے، وہ اپنا مال بھی ہڑپ کروائے، وہ لوگوں کے سامنے ذلیل اور رسوا بھی ہو، اور ہمارے جیسے سیانے اور دنا بندے شام کو مشورہ بھی دیں چل معافی مانگ لے، اپنا صلح کرا دیں۔ اس ظالم کو نہیں کہتے تو معافی مانگ، ظالم کو نہیں کہتے تو ظلم سے رک جا، ظالم کو نہیں کہتے تو اس کے حقوق کو پامال نہ کر، ظالم کو نہیں کہتے تو اس پر ظلم سے باز آ جا، تو اس کا مال واپس کر دے۔ تو نے گالیاں دی ہیں، تو نے بے عزت کیا ہے، تیرا ہاتھ اس کے گریبان تک پہنچے، اس کو نہیں کہتے معافی مانگ۔ یہاں ظالم ظلم بھی کرتا ہے اور الٹا معافی بھی منگواتا ہے، اور یہ بات صرف ہم تک ہی محدود نہیں ہے، ہمارے جو اتنے نیک حکمران اللہ نے ہمیں دے چھوڑے ہیں یہ بات ان تک بھی ہے۔ جس امت اور قوم اور رعایا کو ایسے نیک حکمران بنے جو نہ صرف یہود و نصارہ کے غلام ہوں بلکہ ان کے غلاموں کے بھی غلام ہیں، ان کے دلالوں کے دلال ہیں، ان کے جناب وہ مصر کو تو اللہ نے ایک فرعون دیا تھا، مصر میں تو ایک فرعون تھا، یہاں ساری کی ساری حکومتیں فرعون ہیں، یہاں سارے کے سارے سرکاری دلال فرعون ہیں، یہاں ہر محکمے کے سرکاری محکمے کے بڑے افسر فرعون بنے ہوئے ہیں۔ ان کو پرواہ نہیں کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، ان کو پرواہ نہیں ہے لوگوں کی عزت اور مال محفوظ نہیں۔ ہزاروں لوگ، سینکڑوں لوگ غربت سے، بے روزگاری سے، مال مویشی سے، لوگ بجلی کے بلوں سے، لوگ پٹرولیم کی مصنوعات کی بڑھوتری سے تنگ آ کر خودکشیاں کر رہے ہیں، اور ان ظالموں کی عیاشیاں ختم نہیں ہوتی، ان فرعونوں کی فرعونیت ہی ختم نہیں ہوتی، ان فرعونوں کی جگیرداری ختم نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیح البخاری کی روایت ہے، حکمرانوں کا عوام سے خیر خواہی کرنے کا شریعت نے حکم دیا، اور کیا فرمایا؟ ما من عبد استرعاہ اللہ رعیتا، جو بھی بندہ جس کو اللہ تعالیٰ رعیت کا حاکم بنا دیتا ہے، اس کو ذمہ دار بنا دیتا ہے، فلم یہدھا بنصیحت، لیکن وہ اپنی رعایا کے ساتھ خیر خواہی نہیں کرتا، ظالم بن جاتا ہے۔ جیسے 70 سال سے ہمارے حکمران ظالم ہے، اور ان سے بڑھ کر ہم بھی ظالم ہیں، جو ایسے حکمرانوں کو ہی سپورٹ کرتے ہیں، ایسے حکمرانوں کو مرشد بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے حکمرانوں کی کرسیوں کو مضبوط کرتے ہیں، اسلام اور خلافت کے لیے کوششیں نہیں کرتے، اقامت دین کے لیے کوششیں نہیں کرتے، سارا دن اپنی جماعتوں اور سیاسی سربراہوں کے تحفظ کے لیے، ان کی سپورٹ کے لیے نکلے ہوئے ہیں، اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کی خیر خواہی نہیں ہے، لیکن اپنے سیاسی لیڈروں کی خیر خواہی کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے جس بندے کو رعایا کا حکمران بنا دیا اور وہ اپنی رعایا کے ساتھ ظلم کرتا ہے، خیر خواہی نہیں کرتا، لم یجد رائحۃ الجنہ، اللہ ایسے بدبخت لوگوں کو جنت کی خوشبو بھی نہیں پہنچائے گا۔ ادھر تو وہ اپنی جنتیں بنا لے، 400 گاڑیوں کے پروٹوکول کے ساتھ چل لے، یہاں تو وہ اپنی جنتیں بنا لیں، مفت کی مراعات لے لیں، یہاں تو اپنے آپ کو وہ رب بنا لیں، اپنے آپ کو فرعون سمجھ لیں، چھوٹے سے قصبے، چھوٹے سے علاقے کا وڈیرا بھی، جگیردار بھی اپنے آپ کو جو مرضی سمجھ لے، لیکن اللہ کی شریعت نے، محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، لم یجد رائحۃ الجنہ، قیامت کے دن ایسے بدبخت حاکم کو، ایسے بدبخت ذمہ دار کو جنت کی خوشبو بھی نہیں پہنچے گی، جنت کی خوشبو بھی نہیں پہنچے گی۔
کیوں جنت کی خوشبو نہیں پہنچے گی؟ یہ بندہ اپنی رعایا پہ ظلم کرنے والا تھا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے مسند احمد کے اندر، ان اللہ یرضی لکم ثلاثا ویسخط لکم ثلاثا، کہ اللہ نے تمہارے لیے 3 باتوں کو پسند کیا ہے اور 3 باتوں کو پسند نہیں کیا۔ یرضی لکم ان تعبدوا، اللہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اللہ اس بات سے خوش ہوتے ہیں، اللہ اس بات سے محبت کرتے ہیں، اللہ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو، نہ زندوں کو پوجو، نہ مردوں کو پوجو، نہ بڑوں کو پوجو، نہ چھوٹوں کو پوجو، نہ شجر و حجر کو پوجو، نہ پتھروں اور درختوں کی پوجا کرو، نہ کسی مردے کی پوجا کرو۔ انت عبدو، بلکہ اللہ کیا پسند کرتا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ، ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، وَأَن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور دوسری بات جس کو اللہ پسند کرتا ہے، جس بات سے، جس عمل سے اللہ خوش ہوتے ہیں، وہ یہ ہے کہ تم اللہ کے قرآن کو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اپنے اپنے فرقوں میں، جماعتوں میں، گروہوں میں، اپنی تنظیموں میں تقسیم نہ ہو جاؤ، اور تیسری بات جس کو اللہ پسند کرتا ہے، وَأَن تُنَاصِحُوا مَن وَاللَّهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ، کہ تم اپنے ذمہ دار لوگوں کی خیر خواہی کرو۔ اللہ نے جو تمہارے ذمہ دار بنا دیے ہیں، تمہارے سردار بنا دیے ہیں، ان کی خیر خواہی کرو۔ اگر اللہ کی شریعت نے عوام کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ حکمرانوں کی خیر خواہی کریں، تو بدبخت حکمرانوں کو بھی اللہ نے حکم دیا ہے کہ وہ عوام کی خیر خواہی کریں، اپنے پروٹوکول کے چکروں میں، اپنی سلطنت کے چکروں میں، اپنی عیاشیوں بدکاریوں کے چکروں میں نہ پڑے رہیں، اپنے آپ کو فرعون بنا کر رعایا کے اوپر مسلط نہ کرتے رہیں، بلکہ وہ عوام کے، اپنی رعایا کے حقوق کو پورا کریں۔ اور یہی اللہ نے قرآن میں حکم دیا، یہی اللہ کی شریعت نے حکم دیا ہے۔ ہمیں اللہ نے خیر خواہی کا حکم دیا کہ تم ہر حال میں ایک دوسرے کی خیر خواہی کرو، ہر کسی قسم کے حالات بھی ہوں، تم کسی کے ساتھ بددیانتی نہ کرو، کسی کا نقصان نہ پہنچاؤ، کسی کی ٹانگیں نہ کھینچو، کسی کے نقصان بنانے کی پلاننگز اور منصوبہ بندیاں نہ کرو، اور دھوکے نہ دو، خیانت نہ کرو، حسد اور بغض نہ رکھو، بلکہ ہر حال میں مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی کرو، مسلمان بھائیوں کا فائدہ کرو، مسلمان بھائیوں کے فائدہ پہنچانے والا عمل کرو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ہر حال میں خیر خواہ بنا دے، اللہ خیر خواہی کرنے والے بنا دے، خیر خواہی کرنے والوں کے ساتھی بنا دے، اللہ دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا میں زندہ رکھے تو اسلام کی حالت میں زندہ رکھے، موت دے تو ایمان کی، اسلام کی، شہادت کی بہترین موت عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ان الحمد للہ